درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آواز کم کروا بہت شور مچے آواز کم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یہ آواز گونج رہی ہے کیوں؟ اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز طلبہ، مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی کہ آپ کے اس مدرسے کی عمر صرف 4 سال ہے، مگر اس کا کام 10 سال پر بھاری ہے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اور ترقی عطا فرمائے، مزید کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اور جو نور علم دین کا اور قرآن کا یہاں سے پھیل رہا ہے وہ دور تک اس کی روشنی پہنچتی رہے. دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت دین کا کام کرنے والوں کو آزماتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ دین کا کام کرنے والا آگے بڑھا ہے تو اس کی نیت کیا ہے. کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی محنت سے آگے بڑھا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے فضل سے آگے بڑھا ہے؟ اگر ترقی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی محنت سے آگے بڑھا ہوں تو یاد رکھو خدا اس کو خیر و برکت سے محروم کر دیتا ہے. اور جب ترقی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں کچھ نہیں، مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے اور آگے بڑھنے کے راستے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے.
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے میں پڑھانے والوں کو بھی خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی اچھی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مدرسے کی مدد اور تعاون کرنے والے ہیں وہ بھی محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مدرسے کی مدد کریں، اس کے سوا ان کی کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی محفل ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے کہ کچھ بچوں کے سروں پر دستار بندھی ہے۔ یہ کون بچے ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو محفوظ کیا۔ آؤ ہم قرآن کریم سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف احکامات بیان کیے ہیں، طرح طرح کی تعلیمات دی ہیں، لیکن مسلمان مانتے ہیں، کافر اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں مانتے۔ قرآن کی تعلیمات پر مسلمان ایمان رکھتا ہے، اگر وہ ایمان نہیں رکھے گا تو اس کا در حقیقت مسلمان ہونا ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کریم میں ایک بات ایسی ہے جس کو ہندو بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جس کو ہر ایک مانتا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ یہ بات ایسی ہے جس کو ہندو بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے۔ جو قرآن سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی اس بات کو وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انسان کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان جس دن مرے گا، جس دن اس کی موت آئے گی، اس دن کوئی اس کے کام نہیں آئے گا، نہ اس کا پیسہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کے رشتہ دار اس کے کام آئیں گے، نہ اس کے تعلقات اس کے کام آئیں گے، نہ اس کے بال بچے اس کے کام آئیں گے۔ جس دن موت کا وقت آئے گا اس دن انسان کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے گھر کے لوگ مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج کرتا ہے، گھر والے خدمت کرتے ہیں اور اس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انسان کا وقت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب انسان کا وقت آ جائے گا تو اسے ایک لمحے کی، ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ نے جس کی موت کا جو وقت لکھا ہے اس کو اپنے وقت پر دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت کے وقت جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے اس وقت انسان شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو نزع کی تکلیف کہتے ہیں، موت کی تکلیف کہتے ہیں۔ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت کی تکلیف سے پناہ مانگی ہے، اور احادیث میں یہ دعا مذکور ہے، اللہم اعنی علی سکرات الموت،
اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ میرے دوستو، اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کے پاس بیٹھے ہو اور اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ نزع کی حالت میں ہے، کہ تم تو اس وقت تم اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، اس لیے کہ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ کہیں وہ تمہاری بات سن کر کے تکلیف کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، اور ادھر وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کرے، ادھر اس کی روح قبض کر لی جائے تو اس کی موت کفر پر ہو۔ اس لیے تم یہ مت کہو کلمہ پڑھ۔ پھر کیا کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، تم اس سے مت کہو کلمہ پڑھ، بلکہ تم اس کے پاس بیٹھے ہو اور موت کا وقت اس کا آ گیا ہے تو تم خود کلمہ پڑھنے لگو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کلمہ سن کر اللہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو موت سے بچا ہو؟ تو بھائی کوئی ایسا آدمی ہے جو موت سے بچ کر کے کہیں بھاگ سکے؟ انسان پہاڑوں میں جائے گا وہاں خدا کی حکومت، دریا میں جائے گا وہاں خدا کی حکومت، جنگل میں جائے گا وہاں خدا کی حکومت، بتا خدا کی پکڑ سے بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ موت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام نہیں آتی، اور جب وہ مرتا ہے تو تین چیزیں چھوڑتا ہے۔ دیکھو اس کی قبر میں ان تین چیزوں میں سے کون سی چیز اس کے قبر میں ساتھ جائے گی؟ فرماتے انسان مرتا ہے تو نمبر 1 مال و دولت کو چھوڑتا ہے، نمبر 2 اپنے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو چھوڑتا ہے، اور نمبر 3 اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انسان مر گیا، لوگوں نے اس رشتہ داروں نے اسے غسل دیا، کفن میں لپیٹ دیا، کفن میں لپیٹ کے اس کی لاش کو چارپائی پر لٹا کے جیسے ہی گھر سے باہر نکالتے ہیں، مال و دولت تو یہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ کفن کے ساتھ روپے کی گڈیاں نہیں جاتی، کفن کے ساتھ الماری کی چابیاں نہیں جاتی، کفن میں بینک کی کاپیاں نہیں لپیٹی جاتی، مثل مشہور ہے کہ کفن میں جیب ہی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی انسان کو غسل دے کر میت کو کفن میں لپیٹ کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، مال و دولت تو اس کا ساتھ یہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کے رشتہ دار ہیں جو اس کو کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنازے کو لے کے رشتہ دار قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو یہ جنازہ بولتا ہے، میت بولتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے تو کبھی بولتے ہوئے سنا نہیں۔ آقا فرماتے ہیں بولتی ہے، آؤ ہم کہیں کہ ہم نے اگرچہ نہیں سنا لیکن آقا نے فرما دیا ہے بولتی ہے میت، تو ہمارا ایمان ہے یقیناً میت بولتی ہے۔ اور کب بولتی ہے، کیسے بولتی ہے؟ فرماتے ہیں اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جب اس کا جنازہ اٹھا کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں مجھے جلدی سے میری آخری منزل تک پہنچاؤ، مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی۔ وہ بولتا ہے مگر اس کی بول اور اس کی آواز انسان اور جنات کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔
انسان نہیں سن پاتا اور جنات نہیں سن پاتے. اسی طرح اگر گناہگار انسان کی میت اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں تو وہ بھی بولتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے ارے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جاتے ہو، کہاں ہلاکت کی طرف لے جاتے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جاتے ہو. لیکن میرے دوستو کوئی سنتا نہیں اور سب اس کو لے کر کے قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھ مال و دولت نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، تیرے رشتے دار تجھے قبرستان لے کر کے آئے، تیرے جنازے کو قبر کے کنارے رکھا گیا. جب جنازے کو قبر کے اندر اتارنے کا وقت آیا تو دو رشتے دار نیچے اترے، انہوں نے میت کو سہارا دے کر تجھے قبر کے اندر لٹا دیا اور سب باہر کھڑے ہیں، صرف دو اندر گئے. اور جب تجھے لٹانے کے بعد قبر کو بند کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ دو بھی تجھے چھوڑ کر کے اوپر آ جاتے ہیں. تیرا باپ بھی کھڑا ہے، تیرا بھائی بھی کھڑا ہے، تیرا دوست بھی کھڑا ہے، تیرا چچا بھی کھڑا ہے، تیرا ماموں بھی کھڑا ہے، لیکن آج تیرے ساتھ دفن ہونے کو کوئی تیار نہیں. قبر بند ہوئی تو رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جیسے ہی بند ہوتی ہے اللہ رب العزت مردے کے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا فرما دیتا ہے اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. وہ اپنی قبر میں بیٹھ کر کے یا لیٹ کر کے اپنے رشتہ داروں کے واپس جاتے ہوئے ان کے جوتے کی آواز کو اپنی قبر میں سنتا ہے کہ سب مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. سوچو دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کوئی نہیں میرے ساتھ ہے، جو مجھے دفن کرنے آئے تھے وہ بھی واپس جا رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ادھر رشتہ دار قبرستان کے گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، ادھر کیا ہوتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کا ایک کونا پھٹے اور اس میں سے ایک بہت خوبصورت اور حسین انسان قبر میں داخل ہوگا. وہ حیران ہوگا کہ میرے رشتہ دار تو سارے ساتھ چھوڑ گئے، یہ کون ہے؟ اس سے پوچھے گا تو ہے کون، تو میری قبر میں آیا کیوں ہے؟ اتنا حسین انسان ہے تو کہ میں نے تو جیسا انسان تو آج تک دیکھا نہیں، تو آیا کیوں میری قبر میں، تو ہے کون؟ تو میرے دوستوں کو جواب کیا دے گا؟ دیکھو مرنے والے نے 3 چیزیں چھوڑی تھی، مال و دولت، رشتہ دار اور گھر والے، اور نمبر 3 اپنے اعمال. اس کی قبر میں جو خوبصورت انسان داخل ہوگا جب وہ اس سے پوچھے گا تو ہے کون، تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں یہ تو نے نیکیاں کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، اللہ کی اطاعت کی تھی، نیک کام کیے تھے، آج خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے ساتھ کر دیا، اب میں ہر وقت تیرے ساتھ رہوں گا اور آخرت کی ہر منزل میں تیری مدد کروں گا. سوچو قبر میں انسان کے ساتھ کون گیا؟ مال و دولت ساتھ گیا؟ بولو بھائی. رشتہ دار ساتھ گئے؟ انسان کے اعمال اس کے ساتھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا بدکار انسان ہے، گناہگار انسان ہے، تو اس کی قبر کا بھی ایک کونا پھٹے گا اور اس کے قبر میں جو آدمی داخل ہوگا وہ بہت بدشکل بری صورت کا ہوگا. اس کو دیکھ کر کے یہ مرنے والا کانپ جائے گا کہ تو کون ہے، میری قبر میں کیسے آیا، تیری شکل اتنی ڈراؤنی ہے کہ میں نے آج تک اتنی بری شکل دیکھی نہیں، تو ہے کون؟ تو وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، جو گناہ کیے تھے، جو خدا کی نافرمانیاں کی تھی،
آج خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا کر تیرے اوپر مسلط کر دیا، اب میں ہر وقت تجھے پریشان کروں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نیک انسان کے لیے اللہ قبر میں ایک نیک ساتھی عطا فرمائے گا، اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما دے گا، اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دے گا۔ اور گناہگار انسان کو قبر میں ایک برا ساتھی ملے گا، اور اس برے ساتھی کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کے آنے کے بعد اس مرنے والے کی قبر تنگ ہونا شروع ہوگی، اس کی دونوں دیواریں آہستہ آہستہ کھسکنے لگیں، ملنے لگیں گی آپس میں۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کی دونوں دیواریں اس گناہگار کے جسم سے اتنے قریب ہو جائیں گی کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح گھل جائیں گی۔ بتاؤ انسان بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کو سمجھ کر کے جواب دینا۔ یہ بتاؤ کہ تم قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ قبر میں برے ساتھی سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے سے بچنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آج جلسے میں تم بیٹھے ہو، تم کہتے ہو مجھے قبر میں اچھا ساتھی چاہیے، تم کہتے ہو میری قبر جنت کا باغ بننا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر قبر میں اچھا ساتھی چاہتے ہو اور قبر کو جنت کا باغ بنوانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اگر کچھ کام کرو گے نیک کام تو اس کا بدلہ قبر میں ملے گا، اور نہیں کرو گے تو سزا اور تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بتاؤ نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ صرف 4 کام کر لو۔ کتنے کام؟ جس نے یہ 4 کام کیے میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے گا۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ اللہ کو حاضر مان کر یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ان 4 کاموں کو سن کر ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، اگر یہ چاہتے ہو کہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی ملے اور خدا آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، تو سب سے پہلا کام یہ کہ آج سے یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک، جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ جو روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گا، خدا اس کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ آج امت نے، مسلمانوں نے نماز کو کھلواڑ بنا لیا۔ اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے، دنیا کمانے کا ٹائم ملتا ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ملتا تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایسے لوگ سن لیں کہ قبر میں خدا کی رحمت سے وہ محروم رہیں۔ اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے پوچھو نماز پڑھتے ہو تو وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ ہاں مولانا صاحب، میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کے یہ جواب دیتا ہے کہ میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا، بقیہ نمازوں کا کیا کرتا ہے تو؟ تیرا ایمان باقی ہے کہ ختم ہو گیا؟ اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن جب تم تحقیق کرو تو پتہ چلے گا پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے،
لیکن کسی دن 2 پڑھتا ہے 3 چھوڑ دیتا ہے، کسی دن 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور کبھی فجر میں پڑھا سوتا رہتا ہے، پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ یہ سارے لوگ اللہ کے حکم سے کھلواڑ کرنے والے۔ یاد رکھ، اگر صرف جمعے کی نماز پڑھی یا 2 نمازیں پڑھی، 3 چھوڑی، 3 پڑھی، 2 چھوڑی، تو یہ ہم اپنی من چاہی نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ خدا نے تو کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5، اور تو کتنی پڑھتا ہے؟ 2۔ اس کا مطلب خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا۔ خدا نے فرض کی ہے 5، تو پڑھتا ہے 3۔ خدا نے فرض کی ہے فجر کی نماز، تو پڑھا سوتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ڈرو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور آج کل تو جوانی کی موت عام ہو رہی ہے۔ جوان بغیر کسی بیماری کے ہٹتے کٹتے چلتے پھرتے گرتے اور ختم ہو جاتے۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح ہوگی، انشاءاللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گی۔ اور دیکھو، اگر نہیں پڑھی تم نے نماز اور اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا تو ہوگا کیا؟ میں ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں۔ خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو، گھر کے لوگوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ، ورنہ ہوگا کیا؟ ہم ایک سفر میں تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، روڈ کے کنارے ایک مسجد پڑی، گاڑی روک دی گئی، مسجد میں پہنچے نماز کے لیے، تو دیکھا مسجد سے باہر ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کے آئے تو دیکھا پھر جنازہ رکھا ہے، تو پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی جنازے کی؟ معلوم ہوا نماز نہیں ہوئی، تو ہم لوگ رک گئے کہ بھائی نماز پڑھ کے چلیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد معلوم کیا بھائی جنازے کے وارث کون ہیں، کس کا جنازہ ہے، کیسے پڑھ دیں بغیر اجازت کے؟ تو شور مچائے لوگوں نے، بھائی کس کا جنازہ ہے، وارث کون ہے؟ تو دور 4 نوجوان بیٹھے تھے، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور وہیں سے بولے پڑھ دو پڑھ دو، اور پھر وہیں بیٹھ گئے۔ تو جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے نماز پڑھ دی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا گیا یہ نوجوان کون ہے؟ پتہ چلا کہ اس مرنے والے کے بیٹے ہیں۔ سوچو، میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے؟ یہ وہ بدنصیب باپ ہے جس نے اپنی اولاد کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آج باپ کا جنازہ پڑا ہے، ان بچوں میں سے کوئی نماز جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہو؟ آؤ ہم طے کریں کہ ہم خود بھی 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو میں ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ بھائی کا حق ہوگا اسے ادا کر دوں گا، بہن کا حق ہوگا اسے ادا کر دوں گا، پڑوسی کا حق ہوگا اسے ادا کر دوں گا، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہوگا اسے ادا کر دوں گا۔ جو اپنے بھائی بہنوں کا حق ادا کر کے دنیا سے جائے گا، یاد رکھو اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے۔ اور جو کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر کے جائے گا تو اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی بچا نہیں سکے۔ آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسروں کا حق مارنے میں سب سے آگے دکھائی دیں گے۔
مسجد کی پہلی صف میں آنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر ان کی تحقیق کرو تو پتہ چلے گا اس نے بھائی کی زمین دبا رکھی ہے، بہن کا حق مار رکھا ہے، پڑوسی کے ساتھ بےایمانی کر رکھی ہے۔ یاد رکھو، حق تلفی کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کی کوئی نیکی آخرت میں اس کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے جس کا حق نکلتا ہو اس کو ادا کر دو۔ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت اور حق ہو اس تک اس کو پہنچا دو، اور کسی بھی طرح سے امانت میں خیانت مت کرو، اور حق تلفی کے گناہ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ آج مسلمانوں میں حق تلفی کا گناہ عام ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا جواب دینا۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ باپ مرتا ہے ابھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا اور اولاد میں جائیداد کے جھگڑے شروع ہو جاتے؟ بتاؤ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ جائیداد کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا حق لینا چاہتا ہے، کوئی بھی دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ کل اللہ کے ہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے اپنا حق کیوں نہیں لیا، سوال یہ ہوگا کہ تو نے دوسرے کے حق کو ادا کیوں نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت میدان محشر میں اعلان فرمائے گا کہ جس نے میرا حق مارا ہوگا میں اسے معاف کر سکتا ہوں کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن اگر کسی نے میرے بندے کا حق مارا ہے تو معافی کے سارے دروازے بند ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق نکلے گا تو ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کو پہلی فرصت میں ادا کر دیں گے۔ اس کو ٹالو مت، کچھ پتہ نہیں کہ کل صبح کا سورج دیکھ سکو گے یا نہیں دیکھ سکو گے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ جب کسی کا حق نکلے فوراً اس کا حق ادا کر دو۔ اللہ اس میں ہماری اور آپ کی مدد فرمائے۔ میں نے کہا تھا 4 کام کرو، سب سے پہلا کام کیا تھا؟ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ جب کسی کا حق نکلے تو فوراً اس کو ادا کرو اور ہمیشہ حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو۔ تیسرا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرمائے تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ اپنی کمائی کو حلال بناؤ، اپنے کھانے پینے کو حلال بناؤ، اپنی آمدنی کو حلال بناؤ، زندگی کے ہر قدم پر حرام کھانے اور کمانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج مسلمان حرام کمانے اور کھانے میں مصروف ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہندو کیسے کاروبار کر رہا ہے، سود لے کر، بیاج لے کر، انٹرسٹ لے کر، تو آج مسلمان بھی اس کو دیکھا دیکھی سودی لین دین میں مصروف ہے۔ آج مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمان گٹکا کھا رہا ہے، مسلمان نشہ آور گولیاں استعمال کر رہا ہے۔ بتاؤ کل خدا کو کیا منہ دکھاؤ؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب پی یا شراب جیسی نشہ آور چیزیں استعمال کی تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کو نہر الخبال سے پلائے گا۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نہر الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نہر ہوگی جس میں جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون، پیپ، مواد اور گندگی جمع ہوگی، اس کا نام ہے خبال۔ اس گندگی کو پلایا جائے گا اس شخص کو جس نے دنیا میں شراب پی تھی، نشے والی چیزیں استعمال کی تھی، کل قیامت کے دن اس گندی نہر سے اس کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کماؤ، اللہ تمہاری آمدنی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر تمہاری آمدنی حرام ہے، ناجائز کاروبار ہے، ناجائز کھانا پینا ہے، تو یاد رکھو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے تو حرام کو لات مار، تو کہے میں سود نہیں لوں گا، تو کہے میں جھوٹ بول کر کے کاروبار نہیں کروں گا، تو کہے میں کاروبار کرتے ہوئے وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بالکل سچائی اور ایمانداری سے کام کروں گا۔ اللہ سے ڈر کر کے حرام کمائی کے ہر راستے کو چھوڑ دے، اور پھر کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے پھر میں تیری مدد کروں گا۔ اے اللہ میری کیسے مدد کرے گا؟ فرماتے تم میرے ڈر سے حرام کو چھوڑ، سود کو چھوڑ، جھوٹ کو چھوڑ، وعدہ خلافی کو چھوڑ، بے ایمانی کو چھوڑ، میرے ڈر سے چھوڑ، پھر میں کیا کروں گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ڈر سے حرام کو چھوڑا تو میں تجھ سے دو وعدے کرتا ہوں۔ اے اللہ کیا ہے وعدے؟ فرماتے تو حرام کو چھوڑ میرے ڈر سے، اور یاد رکھ حرام کو چھوڑنے کے بعد اگر تو پریشانیوں میں گھرے گا تو تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ میں غیب سے تیرے لیے پیدا کر دوں گا۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ میں نہیں، رب ذوالجلال۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ تو حرام کو چھوڑ، اللہ کے ڈر سے ناجائز کاموں کو چھوڑ، حلال طریقے سے کاروبار کر۔ اگر حرام کو چھوڑ کر کے کام مندہ ہو گیا، کاروبار بیٹھ گیا، تو پریشانیوں میں گر گیا تو فکر مت کر، تیرا رب تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے پریشانی کے گڑھے سے نکال کر کے باہر کھڑا کر دے گا۔ اور دوسرا وعدہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے تو حرام کو چھوڑ، میرے ڈر سے ناجائز کام کو چھوڑ، پریشان مت ہو۔ اگر تو حرام کو چھوڑے گا، تقوی والے راستے کو اختیار کرے گا، تو میں تجھے ان راہوں سے رزق عطا کروں گا جن کا خیال بھی کبھی تیرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ کر، تیرے رب سے زیادہ بہتر مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو بھئی حرام کو چھوڑو گے انشاءاللہ؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کیا گڑبڑ کرتے ہیں، گاؤں اور دیہات میں ایک آفت عام ہو رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں پڑوسی کی زمین دو بالی سے دبا لی، اور وہ جو مینڈ ہے اسے توڑ کر کے برابر والے کی زمین اپنی زمین میں ملا لی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ یاد رکھ، جس کی زمین تو نے اپنی زمین میں ملائی ہے اسے پتہ چلے یا نہ چلے، مگر تیرا رب تیرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، وہ دل کے کھوٹ کو بھی دیکھتا ہے، وہ آنکھوں کے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ بتا اس سے بچ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستو، اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں اچھا ساتھی ملے
اور آپ کی قبر جنت کا باغ بنے، تو آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ جو کھاؤں گا، جو کماؤں گا، وہ حلال کا ہوگا۔ جو بھائی اس پر عمل کرو گے، اور دیکھو قبر میں کوئی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ آج تم دنیا کما کے لاتے ہو، بیٹے کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے تم دولت کما رہے ہو، حرام و حلال کے فرق کو بھول گئے ہو۔ لیکن یاد رکھو، جس بیوی کے لیے تم نے حرام و حلال کے فرق کو مٹایا تھا، جس اولاد کے لیے مشقت سے دنیا کمائی تھی، قبر میں ان میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، ان میں سے کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ تمہارے کام تو تمہارا خود اپنا عمل آئے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم تھوڑا کمائیں یا زیادہ کمائیں، انشاءاللہ حلال کا کمائیں اور حرام سے ہر قیمت پر اپنے دامن کو بچائیں گے۔ آخری چیز میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر میں خدا آپ کو اچھا ساتھی نصیب فرمائے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے، تو ایک چوتھا کام بھی کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے نبی کریم علیہ الصلوۃ کی ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے 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 دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا، اس کو قبر میں بہترین ساتھی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کو اپنایا، وہ سن لے کان کھول کے، شادی بیاہ کے موقع پر دوسروں کے طریقے کو اپنایا، اپنی شکل غیروں کی طرح بنائی، خدا کے دشمنوں کی طرح اپنے چہرے پہ داڑھی منڈوائی، چلنے پھرنے کھانے پینے میں غیروں کی نقل اتاری، وہ سن لے اس کا کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، فرماتے ہیں وہ شخص جس نے دوسری قوم کی نقل اتاری، یورپین اسٹائل کو اپنایا، جس طرح خدا کے دشمن داڑیاں منڈواتے ہیں ایسی منڈوائی، جس طرح سے غیروں کے ہاں شادی بیاہ کا طریقہ ہے وہ طریقہ اختیار کیا، تو کل اللہ کہے گا میدان محشر میں کہ تو نے دنیا میں جن لوگوں کا طریقہ اپنایا تھا، جن کی نقل اتاری تھی، آج تیرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو نے کافروں کی نقل اتاری، حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے دشمنوں کی نقل اتاری، حشر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ یہود و نصارہ کی نقل اتاری، حشر یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، نبی کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، سنتوں کا مذاق مت اڑاؤ، سنتوں پر عمل کرو اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبی کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگانے کی کوشش کرو۔ جو سنتوں پر عمل کرے گا نبی کی شفاعت کا وہ مستحق بنے گا، جو سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا، ارے نام سنا ہے؟ جب کوئی بے داڑھی والا آدمی، داڑھی مڈا آدمی حضرت سے مصافحہ کرنے کے لیے آتا تو حضرت اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے اور فرماتے کہ تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی صورت سے نفرت ہے اور مجھ سے مصافحہ کرنے آ گئے ہو، جاؤ میں تم سے مصافحہ نہیں کروں۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا محمد علی جوہر کا، ارے نام سنا ہے بھائی؟ مجاہد آزادی مولانا محمد علی جوہر، یہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، کلین شیو تھے،
لیکن ملک کی آزادی کی جدوجہد میں مصروف تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انگریز گورنمنٹ نے مجاہدین آزادی کو گرفتار کیا. حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ بھی گرفتار ہوئے اور محمد علی جوہر بھی گرفتار ہوئے اور کچھ ہندو لیڈر بھی گرفتار ہوئے اور سب کو ایک جیل میں بند کر دیا. لیکن مسلم قیدیوں کو الگ بیرک میں رکھا اور ہندو لیڈر جو تھے ان کو الگ بیرک میں رکھا. تو جس بیرک میں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ تھے اسی میں محمد علی جوہر بھی تھے. محمد علی جوہر کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, وہ الیگیرین تھے, کلین شیو تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ شام کو مسلمانوں کی جو بیرک تھی سارے قیدی اس میں آ گئے مگر محمد علی جوہر نہیں آئے. سب انتظار کرتے رہے جوہر صاحب کہاں گئے, جوہر صاحب کہاں گئے. کافی دیر میں جوہر صاحب آئے تو سب نے گھیر لیا. حضرت مدنی رحمہ اللہ بھی تھے. حضرت نے پوچھا بھائی جوہر صاحب کہاں رہ گئے تھے؟ تو جوہر صاحب کہنے لگے کہ حضرت مجھے انگریز فوجیوں نے ہندو سمجھ کر ہندوؤں کے ساتھ بند کر دیا تھا. تو میں شور مچاتا تھا میں مسلمان ہوں, مجھے مسلمانوں کے ساتھ بند کرو. تو وہ کہتے تھے تمہارے اوپر مسلمان ہونے کی نشانی کون سی ہے دکھاؤ. اس میں دیر لگی تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا. دیکھو بزرگوں کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے. حضرت نے محمد علی جوہر صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جوہر علی صاحب اگر کل میدان محشر میں فرشتوں نے ہندو سمجھ کر جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ محمد علی جوہر جھکے حضرت کے پیر پکڑ لیے اور کہا حضرت اب کبھی میں داڑھی نہیں منڈواؤں گا. داڑھی رکھی اور حضرت سے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا. محمد علی جوہر جب جیل سے نکلے تو لوگوں نے ان کو مولانا محمد علی جوہر کا لقب دیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, سنتوں پر عمل کرو, یہی نجات کا ذریعہ ہے. آج رحمت للعالمین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے. ہر طرف سے بربادیاں اور تباہیاں ہیں جنہوں نے امت کو گھیر لیا ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا اللہ کی رحمت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی سنتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی سنتیں. آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں, جس محلے میں رہتے ہیں, جس علاقے میں رہتے ہیں, وہاں کے علماء سے رابطہ کرو. جاؤ پوچھو ان سے کھانے کی سنتیں کیا ہیں, پینے کی سنتیں کیا ہیں, ٹوائلٹ میں جانے کی سنت کیا ہے, ٹوائلٹ سے باہر آنے کی سنت کیا ہے, سونے کی سنت کیا ہے. اگر سنت کے مطابق کھاؤ گے, سنت کے مطابق پیو گے, سنت کے مطابق سو گے تو تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تمہارے ان عمل کو عبادت کے اجر و ثواب میں تبدیل فرما دے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں, اس سے کچھ حاصل نہیں. اور طے کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی بھر ان چاروں باتوں پر عمل کریں گے. جو ان چاروں باتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے گا, میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو قبر میں ایک اچھا ساتھی نصیب فرمائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما دے گا. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا ہونا ہے بھائی؟ ہاں ہاں بلوا আলহামদুলিল্লাহ হযরতর বয়ান যদিও উর্দু ভাষায় হইছে কিন্তু আমরা প্রায় মাসে বুঝিলিছি না আলহামদুলিল্লাহ। আর একান্ত আমরা সারা জানি মত একদিন আইব আর হযরত ওখান ওয়াদা দেওয়াইছেন যে এই যে সাইডটা কথা হইছেন এই সাইরো কথার উপরে আমরা হামেশা আমল করতাম ইনশাআল্লাহ. 5 ওয়াক্তের নামাজ পাবন্দির সহিত পড়িতাম ইনশাআল্লাহ.
একটা বার হাতটা দেখো ইনশাআল্লাহ সারা হরম ইনশাআল্লাহ সারা মাত্র ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমলের তৌফিক দিতা যদি ইলা করি ইনশাআল্লাহ হযরতের দিলি দোয়া আমাদের উপরে থাকবে ইনশাআল্লাহ এর লাগি ওখানেও জিয়া করা গেল আর আমরা সামনে এখন আমরা খাটলি সরার বিধায়ক সাহেব হযরত জনাব সুজামউদ্দিন সাহেব স্টেজের মধ্যে হাজির হয়ে গেছেন এর লাগি হযরতের দোয়ার আগে তানোর 2 মিনিটের বক্তৃতা আমরা সাইয়ার তান কিছু কথা শুনতাম সারা শুনতাম নি ইনশাআল্লাহ তো এর লাগি তানেও দাওয়াত দিয়ার যে আপনি আইয়াও আমরা 2-4টা কথা হইয়া হযরতের কাছে দোয়া লুক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে এখানে আমরা বিরাট ওয়াজ মাহফিল আর আমরা মুখ্য অতিথি উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত হযরত সৈয়দ আসাদ রশিদি সাহেব আরো বিভিন্ন উলামা বৃন্দ উপস্থিত বিশেষ করে আমার সমষ্টি মুরব্বিয়ান ও ছোট বড় ভাই বন্ধু সবাই আমি আপনারা 2 বারের নির্বাচিত বিধায়ক আর আমার সমষ্টিতে যত ওয়াজ মাহফিল হোক আমি সময় দিয়ে যতটা পারি হাজির হই আমি আসিয়া এখানে হযরতের যে বয়ান শুনছি আপনারাও শুনছেন তাই যে উপদেশগুলা দিছে আমরা এগুলারে পালন করা একান্ত কর্তব্য আজকের যুগে আমরা দেখে ভাই আমি আপনারা বিধায়ক হিসাবে কইয়া যে আমার সমষ্টি বা আমার ডিস্ট্রিক্টও বিশেষ করে আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী সমাজ যেভাবে যে দেখা দিছে যে দুঃখের সহিত আমি বলতেছি প্রত্যেক দিন আর না হইলে 10-15টা কেস আমরা জেলাভিত্তিক যেটা হিসাব এই জেলা আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ বেশি কিন্তু আমরা সবাই জানি যে আমরা ওয়াজের সময় আইলে আমরা বাইরে থেকেও বিভিন্ন হযরত বুজুর্গ হল আনি আমরা ধর্মীয় আলোচনা হয় কিন্তু আসর খুব কম করে যার ধরুন আজকে সমগ্র ভারতবর্ষে হোক আসামে হোক যেভাবে আমরার উপরে অত্যাচার হয় যেগুলো আমরা যদি পরিবর্তন হয় না আর আল্লাহই সাহায্য যদি আমরা পাই না তাহলে এইগুলা সমাধান করা কেউর ক্ষমতা নাই আমরা যদি ঠিক হই 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি ইসলামের নিয়ম কানুন মানিয়া চলি আমরা আল্লাহই সাহায্য সর্বদা আজকে আমরা যে অবস্থা আপনার এক বিধায়ক হিসাবে আমরা হাইলাকান্দির বর্তমানেও যে 3 জন বিধায়ক ইসলাম ধর্মাবলম্বী গত পিরিয়ডেও যে 3 জন আছিলাম ইসলাম ধর্ম কিন্তু এইবার আসামে যে ডেলিমিটেশন হয়েছে আমরা প্রায় 34-35 জন ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিধায়ক থাকতাম কিন্তু এইবার ডেলিমিটেশন আমরা নিয়ে 16 থেকে 17 জন বিধায়ক করা আমরা ধুবড়ির একটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সাংসদ করিমগঞ্জে একটা নোয়াগাঁও একটা 3টা রাখা হয়েছে ধুবড়ি সমষ্টিটা 27 লাখ ভোটার দিয়া বানানো ভারতবর্ষের মধ্যে 1 নম্বর সমষ্টি এর কারণ কিটা যে সব মুসলিম ডিস্ট্রিক্ট গুলার ভোটার এখানে করে 1 সমষ্টি বানানো হয়েছে আগে বরপেটাত একজন সাংসদ নির্বাচিত হইতে আমরা সম্প্রদায়ের ধুবড়িতে একজন হইতা এখন বরপেটা ধুবড়ি গোয়ালপাড়া 3টা ডিস্ট্রিক্ট এখানে করে 27 লাখ ভোটার দিয়ে একটা বানানো
ঠিক আমরা বর্তমান বরাক ভ্যালি যেটা 3 জেলা হাইলাকান্দি, কাছাড়, করিমগঞ্জ, আমরা 8 জন মুসলিম বিধায়ক এখনো আছে। কিন্তু 26-এর যে ডেলিমিটেশনে ইলেকশন আইছে সামনে, আমরা 60 জনের উপরে দাঁড়াইবারও ক্ষমতা নাই। হাইলাকান্দিতে আমরা 3টা, একটারে কমাইয়া 2টা বানানি হয়েছে, যেন আমরা 3 জন, কোনো একটা হিন্দু সম্প্রদায়ের সমষ্টি আর একটা মুসলিম সম্প্রদায়ের সমষ্টি। আজ আমরা যে 3 বিধায়ক, এক সমষ্টির আলগাপুর কাটলি ছড়া, আর সব হিন্দু ভোটার জেলাভিত থেকে এখানো করিয়া একটা সমষ্টি বানানি। আমরা অফিসিয়াল কার্যক্রমে কত অসুবিধা হইব। যাই হোক, এখানে হুজুর উপস্থিত, আমার রাজনীতির মানুষ আমি, আর রাজনীতির বক্তব্যের এটা মাঠ না। গত 3 দিন আগে একটা ঘটনা হয়েছে, কালকে এসপিও আমারে ফোন করতেন, ওসিও ফোন করতেন, দামছড়া এরিয়া, যে একটা মানুষ মার্ডার হয়েছে, ঝগড়া জামাইব। যে আমি শুনলাম গ্রামের মানুষ থেকে যে বউটা 30 দিন রয়েছে আমার বাড়ি, 30 দিন জামাইয়ে পিটি, 30 দিন মাইরছে। এ নিরুপায় হইয়া বাপর বাড়িত গেছে। জামাইয়া বাপর বাড়িত গিয়াও যে তার মেয়ের আত্মীয় স্বজন এরারে মারধর করিয়া দুর্দবস্তি করি পাইছে লইয়াই, গ্রামের মানুষ বিক্ষুব্ধ হইয়া এমন মায়ের মারছই যে মেডিকেল নেওয়ার আগে মারা গেছে। আমার পুলিশে যোগাযোগ করা, যে মানুষগুলারে সারেন্ডার করে দেন, না হলে বাকি মানুষও কষ্ট করবা। এইভাবে হাজার হাজার ঘটনা আমরা। আরে একটা সকালে একজন আইছে, ওই সমস্ত ঘটনা পারিবারিক জামাইব, যে আমরা ধর্মীয় দিক ভুলে গেছি। আজকে আমরা নিরুপায়, আমরা চাকরি নাই, কোনো ব্যবসা নাই, কোনো কাজকর্ম নাই। প্রত্যেক পরিবারের ছেলেরা আজকে বাঙ্গালুর, হায়দ্রাবাদ, বোম্বে, এই চেন্নাই, কেরল ইয়া রুজি রোজগার করিয়া পরিবার চালাইছে। এর কারণে যাই হোক, আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর হজরতের কথাগুলারে আমরা সবে যদি মানিয়া চলি, আমরা শান্তি আইব। আমরা সরকারে আমরা কিছু করতে পারতো না, আমরা যদি ঠিক হই। আর আমি কথা লম্বা করিয়া না, এখানে ওয়াজের মহফিল, আমি যেখানেও যাই আর্থিক একটু সাহায্য করি আমার তৌফিক অনুপাতে। এখানেও আমি আজকে এখানে এই এরিয়া গরিব এরিয়া, মানুষ চাকরিজীবীও নাই, ব্যবসায়ীও নাই, বেশিরভাগ দিনমজুর মানুষ, যার কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে 30,000 টাকায় সাহায্য করি। আর এইখানে যে মাদ্রাসা চলে এটা খুব ভালো, এখানেও আমি ভবিষ্যতে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া মাদ্রাসার যে কাজকর্ম করা যায় এটা দেখবো বলিয়া আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত। बहुत बहुत धन्यवाद। আমরা দুঃখিত যে আমরা সামনে এই পিন্ডালের মধ্যে, ওই স্টেজের মধ্যে আরো অনেক ব্যক্তিবর্গ হল আছেন যারা কিছু কিছু সময় দিবার কথা। যেমন প্রেসিডেন্ট জহিরুদ্দিন সাহেব আছেন, আমরা সমাজসেবী, বিশিষ্ট সমাজসেবী দিলওয়ার হোসেন সাহেব আছেন। সন্তানদের সময় দিবার একান্ত প্রয়োজন আসলো, আপনারা হুনার কিন্তু হজরতের তকলিফের লম্বা সফর করিয়া আইছেন, এর লাগি আমি दुख प्रकाश करिया। और आखिर में हजरत वाला से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी मकबूल दुआ से हमें मुस्तफीद फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا وحبيبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا، اے اللہ ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا محافظ بنا، قرآن کا حامل بنا. اے اللہ ہمیں قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کی اور تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ یہ قرآن کریم کی تعلیم گاہیں ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے نور کو دور تک پھیلانے میں ہماری مدد اور نصرت فرما. اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ قرآن پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، پڑھانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن تیرے سامنے جانا ہے. اے اللہ ہماری موت کو ہم سب کے لیے مبارک فرما. اے اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ اچھی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں قبر میں اچھا ساتھی نصیب فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو روشن فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ فرما. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ میں تبدیل فرما. اے اللہ ہمیں قبر کے اندھیرے سے محفوظ فرما. اے اللہ قبر کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما. قبر کی پریشانیوں سے اور عذاب قبر سے پوری امت کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو نماز کا عادی بنا دے. اے اللہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں میں ہمارے ناموں کو شامل فرما دے. اے اللہ گھر کی عورتوں کو نمازی بنا دے، مردوں کو نمازی بنا دے، بوڑھوں کو نمازی بنا دے، جوانوں کو نمازی بنا دے، بچوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ نماز کا عام چلن امت میں پیدا فرما دے. اے اللہ حق تلفی کے گناہ سے بچنے میں تو ہماری مدد فرما. اے اللہ جب کسی کا کوئی حق، کسی کی کوئی امانت ہماری طرف نکلے تو اس کو ادا کرنے میں ہماری نصرت فرما. اے اللہ حق تلفی کے گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ موت کے وقت ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے. اے اللہ تو اس میں ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہماری اعانت فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما.
اے اللہ حرام کمائی سے حرام کھانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری آمدنی اور کاروبار میں جو الجھنیں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما. حرام آمدنی سے ہماری حفاظت فرما. حلال آمدنی اور کاروبار کے راستوں کو کھول دے. اے اللہ تو اس میں ہماری مدد فرما، نصرت فرما، اعانت فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری شادی بیاہ سنت کے مطابق ہو، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق ہو، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو. اے اللہ زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم علیہ السلام کی نقل اتارنے والوں میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرما دے. اے اللہ امت بہت پریشان ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اے اللہ تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو دنیا پہ چلے گئے ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما. جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو صحیح ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالم کے پنجے کو مڑوڑ دے. اے اللہ طاقت کے نشے میں چور جو لوگ ہو کر تیرے بندوں پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو سخت سے سخت سزا عطا فرما. اے اللہ ظالم کی قوت کو چکنا چور فرما اور اپنی طاقت کا کرشمہ دکھا. اے اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر ظالم کو تہس نہس فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. پیار اور الفت کے ساتھ ہم سب کو رہنے کا موقع نصیب فرما. نفرتوں کو ختم فرما، مدرسوں کو اور دینی اداروں کو محفوظ فرما. اے اللہ اس ادارے کو بھی خوب ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبولیت سے مالا مال فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.